وقت لگتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کائنڈلی لوگ اپنے مائک بند کر لیں، سر کی آواز کم ہو جاتی ہے جزاک جن کے اللہ، سب لوگ سنے رہے ہیں یہ ریکویسٹ، اپنے مائک بند کر لیں تاکہ آپ ڈسٹرب نہ کریں لوگوں کو۔ اچھا، کل ہم نے آیت 45 تا 54 کیا ہے۔ اب ایک، میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ قرآن بھی اپنا ہونا چاہیے اور آپ کے پاس قلم اور کاپی بھی ہونی چاہیے۔ سر ہم لوگ تو لے کے بیٹھتے ہیں، میں تو ہمیشہ میں نے جو نوٹ کرنا ہوتا ہے لکھتے ہی جاتے ہیں، سارا کچھ سب کچھ لے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو اب چلیں، میرے اب پاس صفحات سپارے ہیں، وہ اس کو بہت کام دیتے ہیں اس کے لیے۔ اچھا، اب آیت 45 کو دیکھیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، پھر ترجمہ کر کے سوال کروں گا آپ سے، کیونکہ سوال و جواب میں آدمی اچھی طرح سیکھتا ہے۔ لیجزی الذین، اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے کن کو؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے ہیں۔ من فضلہ، وہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو اجر دے۔ اور انہ لا یحب الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو پہلی بات ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، یہ ہے مقصد کس بات کا؟ کہ قیامت کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جن لوگوں نے اس رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اس دنیا میں، ان کو وہاں بہترین بدلہ جنت کی شکل میں دے۔ اچھا، دوسرا اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ انہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں کافروں سے کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ دیکھیے شرک پیچھے کرتے تھے۔ آیت میں موجود ہے، بدلہ کن کو ملے گا؟ آمنوا وعملوا الصالحات کرنے والوں کو۔ یہ آمنو و عامل الصالحات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں۔ آمنو کا مطلب ہے کہ وہ یقین کرتے ہیں، ان کا ذہن، ان کا دل ٹھک جاتا ہے کہ حق ہے تو قرآن ہے، حق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے جو قرآن کے مطابق ہے، اور عین اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہیں مومن جن کو بدلہ ملے گا، اور کافر وہ ہیں جو ان دونوں چیزوں کو، نہ ان کو قرآن کا یقین ہے کہ یہ برحق ہے، اور نہ وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ عمل کرتے ہیں اپنی دنیا کے مفاد کے لیے، حلال و حرام قرآن کا نہیں مانتے، جائز ناجائز نہیں مانتے، حق و باطل نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کو برحق، شریعت کو برحق مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم یہ ہیں آمین۔ وہ لوگ جو اللہ کے ہاں بدلہ پائیں گے، اور وہ لوگ جو ان چیزوں کا انکار کریں گے، وہ دنیا میں بھی فساد برپا کریں گے اور آخرت میں جہنم کے حقدار ہوں گے۔ کتنی پیاری آیت ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد جگہ جگہ آپ دیکھیں، جیسے آیت 46 میں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی انعامات ان مخلوق کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے سمجھ کے آدمی جو ہے نا، اس کا ہمیشہ کے لیے دل دماغ جھک جاتا ہے رب کے سامنے۔ اتنی بڑی حقیقت اور اتنا بڑا وہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کمال ہوتا ہے۔ اب یہاں دو کمالات کا ذکر کیا، وَمِنْ آیَاتِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ۔ تو دو کون سے انعامات ہیں یہاں؟
کل بڑی تفصیل سے میں نے بیان کیے تھے. ایک ہے ہواؤں سے واؤں کا بارش کا یہ سب. برسنا، بڑے غور سے سنیں. اور اس بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے زمین سے ہر چیز اگا دیتے ہیں جو انسانوں، جانوروں، کیڑے مکوڑوں سب کی غذا کا ضروری ہے. اور دوسری ہے کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں، جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامان اتنا ٹرانسفر ہوتا ہے ادھر سے ادھر. پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس میں کس قدر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے روزگار کے بندوبست کیے ہیں. یہ دونوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس شکر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. آیت پڑھیں. لَإِن شَكَرْتُمْ، شکرتم لازیدنکم. کاش یہ آپ اور میں سمجھیں، ہماری قوم سمجھتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. ہم اگر اللہ کا شکر ادا کرتے، جو نعمتیں اس ملک میں ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں شاید کسی اور ملک میں نہ ہوں. تو دیکھیں قرآن کس طرح ہمارے دل کو، دماغ کو صاف کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت سے بتاتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ. آپ پورا دیکھیں اٹھا کے، قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے انبیاء کے واقعات. سورہ آراف ہو، سورہ ہود ہو، سورہ شعراء ہو، کوئی بھی جن مکی صورتوں میں اکثر میں یہ آپ کو واقعات ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ ایک پورا سلسلہ رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت کے لیے نبی بر وقت پہنچ جائے. وہ ہم بھیج دیتے ہیں، اس کے پاس ہدایت کی کتاب ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ معجزے طلب کرتے ہیں تو اللہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق اگر ضرورت سمجھے تو وہ معجزہ بھی دے دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کیسے معجزے دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے معجزے دیے. تو گویا یہ ساری چیزیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. تو اللہ دیتا ہے، پھر جو انکار کرتے ہیں نا، اس کے باوجود پھر اللہ کہتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. وہ جو مجرم تھے نا، ہم نے ان سے بدلہ لیا. کس بات کا بدلہ لیا اللہ نے بھلا؟ رسولوں کو ان کی جھٹلانے کا. نافرمانیوں کا، رسولوں کو جھٹلانے کا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور آج ہم کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں. نام و نہاد مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے. اور پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھیے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے، فرمائیں گے کہ یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. تو کہاں کس کو منہ دکھائیں گے ہم؟ فلسطین کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، پوری امت چپ سادھے ہوئے ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہمارے اوپر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. آپ دیکھیں، حیران پریشان آدمی ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو طاقتیں، قدرتیں اللہ نے فرعون کو دے رکھی ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے کامیاب موسیٰ اور فرعون غرق ہوتے ہیں. اور غرق ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے، اور مصر کے زو میں آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. حضرت نوح کو کشتی بنانا سکھا دی اللہ نے، اور اس کشتی میں بیٹھ کے اس اتنے بڑے سیلاب سے جس میں پہاڑوں جیسی لہریں تھیں، اس سے بچ گئے. کس کی مدد تھی؟ اللہ تعالیٰ کی. کاش ہم ان چیزوں پہ غور کریں. جب یہ چیزیں ہم غور و فکر کر کے سمجھتے ہیں، یقین مانے آپ کا اور میرا ایمان اتنا اللہ کی ذات میں، اس کے کمالات میں ایسا تابع و فرمان ہو جاتے ہیں ہم کہ وہ ایمان پھر ہمارا غیر متزلزل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ.
یہ تھی آیت 47 اور 48 میں کہا کہ پھر دیکھو تم غور کرو، اللہ الذی یرسل الریاح تصیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء۔ بادلوں کو آپ روز دیکھتے نہیں ہیں؟ ایک اللہ جب چاہتا ہے تو پورے آسمان بھر جاتا ہے بادل سے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش برتی ہے وَيَجْعَلُهُ قِسْفًا، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يُخْرِجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور ان میں سے پھر وہ نکلتی ہے، بارش کے قطرے کے نکلتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب وہ بارش برستی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہ اس بارش کی وجہ سے زمین وہ کچھ اگائے گی جو میری اور سارے حیوانوں کی، کیڑے مکوڑوں کی، ہر ایک کی ضروریات اسی سے پوری ہوں گی۔ کیا سلسلے ہیں رب کے، کیا کمالات ہیں اس رب کے! کاش میں اور آپ، اللہ نے ہمیں سوچ، فکر، عقل، سمجھ بوجھ دی ہے، کاش ہم اس رب کو پہچانیں۔ اور قرآن پڑھنے والا ان چیزوں پر اگر سمجھ کے نہیں پڑھ رہا تو کتنا ظلم کر رہا ہے، آپ دیکھیں۔ اچھا، اسی بارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ 49 میں فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْصِلِينَ، اور اگر یہ بارش نہیں ہوتی نا اس سے پہلے تو بڑے نامایوس ہوتے کہ اوہو فصلیں کہاں سے اگیں گی، یہ تو بارش نہیں ہو رہی۔ یہ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور انسان، اللہ کیسی مثالیں دے رہا ہے جو مجھے اور آپ کو روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ وانظر الی آثار رحمت اللہ، ذرا دیکھ تو صحیح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے آثار، کیف یحیی الارض بعد موتہا۔ سبحان اللہ، میں اور آپ روز دیکھتے ہیں مردہ زمین پڑی ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان ذالک لمحیی الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جس پر آج کافر انکار کرتے ہیں نا، وہ مٹی کھا گئی جی بندے کو، کوئی شے اس کی بچی نہیں، وہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے تو اندھا ہے، تو دیکھتا نہیں ہے کہ میں روزانہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، مردے کو زندے سے نکالتا ہوں، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہوں تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ تو کیا وہ ہستی دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی جو پہلی بار اس طرح اس نے پیدا فرمایا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس پہ ذرا غور کریں۔ وہ اس پر قادر صرف نہیں ہے کہ وہ بارش برسائے اور مردہ زمین کو زندہ کر دے، تمہیں زندہ کر لے بعد میں، نہیں، وہ ہر چیز پر اس کی قدرت حاوی ہے، ہر چیز پر جو چاہے کرے۔ آیت 51 میں فرمایا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَآهُ مُصْفَرًّا، اب ایک بالکل دوسرا پہلو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وہ ہوا بھیجتے ہیں اور وہ فصلوں کو زرد کر دیتی ہے، ایسی ہوا جس کے اندر وہ ساری فصلیں جو لہلہا رہی ہوتی ہیں وہ بالکل زرد پڑ جاتی ہیں، مردہ ہو جاتی ہیں۔ اور ہاں من بعد ہی یکفرون، تاکہ اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں، جو کمزور ایمان کے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو نہیں سمجھتے کہ وہ جس نے زندہ کیا، اب اسی فصل کو کس طرح اللہ تعالیٰ زرد کر رہے ہیں، وہ کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس اللہ کے رحمتوں سے مایوس ہو کر اب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اتنا بیج بویا تھا، اتنی فصل لگائی تھی، اتنی محنت کی تھی، اب وہ دیکھیں جی وہ تو ضائع کر دی۔ بھائی یہ آپ کے کرتوتوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو اس اللہ کی قدرت کو دیکھو، سمجھو۔ اب اللہ اپنے نبی کو اس پہ اس کے بعد آیت 52 میں کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، نہ بہرے کو سنا سکتے ہو، الدعاء پکار، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ،
اندر وہ بہرا بھی ہو اور پیٹ کر کے بھاگ رہا ہو، تو اس کو کوئی سنا سکتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، بوجھ بھی دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پہ پیدا کیا۔ اگر وہ اس ساخت کو اپنے خالق مالک رازق کو نہیں پہچان رہا تو آپ اس کو جتنی مرضی دعوت دیں، بلائیں، وہ آپ اس طرف نہیں آئے گا۔ دعوت آپ دیں، لیکن اللہ نہ ماننے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بتایا، پھر بتایا، تنبیہ بتائی، وما انت بہدی الامی، نہ تم اندھے کو ہدایت دے سکتے ہو ان ضلالتہم، ان کی گمراہیوں پر۔ کیوں؟ وہ اندھا ہے، اس سے دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت نے حق کو پہچاننے سے اندھا کر دیا ہے۔ تو پھر آپ کس کو سنائیں گے؟ بڑی کلیئرلی بات بتا دی، میں اور آپ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں سننے کی۔ ان ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اس کو ہدایت دیں گے جو ہماری ان آیات کو حق مانے۔ فہم مسلمون، یہ مسلمون کا مطلب کیا ہے بھلا؟ سارے تسلیم خم کر دینا۔ یہ تو مانے کر رہے ہیں نا آپ، جو بالکل ٹھیک۔ اطاعت پر سر تسلیم خم کر ہاں، دیتے جو ہیں اور ان فرما برداری کرتے ہیں۔ آیات پر، وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن پر وہ ایمان لائے ہیں، این اس کے مطابق عمل کریں تو وہ مسلم ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہدایت وہ پائے گا جو ان ہدایات کو غور سے سنے، غور و فکر کرے، اس نتیجے میں پہنچے جو اس کی فطرت کی پکار ہے کہ یہ برحق ہے جو میرا رب کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ اور آخری آیت میں انسان کی ایک آیات انفس جو ہم میں سے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، ہر آدمی دیکھ لے۔ پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ ہاں، خلقکم من ضعف، کمزوری میں پیدا فرمایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کو طاقت میں بدل دیے۔ جوانی میں دیکھیں آپ کس طرح اللہ نے اس کو قوتیں، طاقتیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، ہر قسم کی دیں۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر بڑھاپے میں وہ ساری قوتیں کمزور، اور انسان کمزور سے کمزور تر، وشیبہ، اور بڑھاپا طاری ہو گیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ یہاں مطلب کریں گے کہ وہ جو چاہتا ہے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر وہ کرتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ علیم بھی ہے اور قدرت تقدیر لکھنے، ٹھیک ٹھیک لکھنے والی وہی ہستی ہے ایک، جس کا علم اور حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ تھی کل کی، اور آپ اسی طرح ان چیزوں کو پڑھ کے، غور و فکر کر کے، سمجھ کے، ان کے نوٹس بنا کر، پھر آپ کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہوگا، اور ہمیں وہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزاریں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارا ایمان اور یقین یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں پوری یقین کے ساتھ ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے گا، جو دنیا میں بھی ہمیشہ امن و سکون کا باعث بنے گی، فساد ہرگز نہیں پیدا ہوگا، اور آخرت میں اس بڑے انعام لا زوال اور بے مثال جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی چیز کی توفیق بخشے۔ آمین۔ کوئی سوال؟ آمین ثم آمین۔ یہ خلاصہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی سر، اللہ جی سر، پاک جی جزائے خیر دے، الحمدللہ۔ جی بہت سر، بالکل خوبصورت، ٹھیک ہے۔ بہت ہی بہت خوبصورت۔ زبردست سر، بہت جی زبردست۔ سر، ماشاء اللہ سر۔ اللہ اب تعالیٰ اب اللہ چلتے تعالیٰ ہیں۔ آپ کو اپنی شان کے مطابق اس کی جزا عطا فرمائے سر، ہم کچھ بھی آپ کو نہیں دے سکتے۔ بس ہم اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ، آمین سر، آمین۔ آپ ایک چیز نوٹ فرمائیں، اس قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا،
یہی انسان کے ایمان میں تقویت، اس ایمان میں استقامت عطا فرماتا ہے، اور پھر عمل کرنے کی توفیق بھی اس میں اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے اضافہ کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا سنیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، آیت 55 آخرت کے بارے میں ہے، یہ قرآن بار بار آخرت کا کیوں ذکر کرتا ہے؟ بڑے سوچ کے صحیح صحیح جواب دیں، بار سر بار ریمائنڈ آخرت کریں۔ کا یقین ہوگا تو سر انسان کے اعمال درست ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جب مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین ہوگا کہ دنیا میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی، اور وہ اللہ اس ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، جس ہستی کے سامنے میں نے پیش ہونا نا آخرت میں، اس کو میری نیت کا علم، میرے عمل کا علم، اس کی ساری تفصیلات اے ٹو زی اس کو پتہ ہے۔ تو یہ اگر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو آپ ایسے ذمہ دار انسان ہوں گے کہ دنیا میں آپ کا ہر عمل خیر اور بھلائی والا عمل ہوگا، اور دنیا میں اس سے امن سکون۔ لیکن اگر آپ اس کے بغیر زندگی گزاریں گے، آخرت کے یقین کے بغیر، تو آپ دنیا میں فساد پھیلائیں گے، جو آج مسلمان امتوں کا حال دیکھ رہے ہیں۔ امتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر آدمی اپنی طرف سے، امت تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، صحابہ اور صحابیات کی طرح اس حق کے پیچھے چلتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو شریعت ہے، جو قرآن و سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے غور سے دیکھیں یہ آخرت کس طرح قرآن بیان کرتا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ یقین پیدا ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب وہ قیامت کی گھڑی برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے۔ بڑے غور سے دیکھیے کیوں قسمیں کھائیں گے؟ اس لیے کیا قسم کھا رہے ہیں؟ ما لبثوا غیر ساعہ، ہم دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں بھلا؟ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں گے نا تو بڑی بات کلیئر ہوگی۔ اس یہ کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے جب سے ڈاکٹر صاحبہ پہلے بات سمجھیں، انہوں نے سب کچھ اس دنیا کی زندگی کو سمجھا کہ اس کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں، اس مفروضے پر انہوں نے زندگی گزاری، اور اب آخرت جب اٹھائے گئے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ہم تو وہاں گھڑی بھر بھی نہیں ٹھہرے۔ یعنی جب زندہ تھے تو سمجھتے دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ قرآن پہ غور کریں، یہ ربانی الفاظ ہیں، حکمت اور علم اور ہدایت سے بھرے ہوئے، کہ دنیا میں تو یہ کہا، آخرت میں جب اٹھائے گئے کہنے لگے یار دنیا تو بس کچھ گھڑی کی بات ہی تھی۔ ذرا غور کریں، اللہ آگے خود فرماتے ہیں کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ دنیاوی زندگی میں دھوکہ کھاتے تھے۔ یہ دھوکے تھے ان کے جو دنیا میں تھے۔ دنیا رب نے بنائی ہے عمل کے لیے، اور آخرت بنائی ہے سزا اور جزا کے لیے، سزا ان منکروں کے لیے اور جزا مان کر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا آیت پہ غور کریں کہ مومن بالکل سمجھتا ہے، جو واقعی مومن ہے نا، کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے جو اس دنیا کی زندگی میں پروانہ دی ہے پتہ نہیں کتنے سال کا ہے، لیکن میں جتنی زندگی ہے نا اس میں اپنے رب کی رضا کے لیے اسی کی اطاعت میں گزار دوں، یہ مجھے دنیا میں بھی فائدہ دے گی، چاہے میں باپ ہوں، ماں ہوں، بیٹا ہوں، بیٹی ہوں، حکومت کا اہلکار ہوں، کوئی دفتر میں کام کرنے والا ہوں، اگر میں اس کے مطابق عمل کروں گا تو میں مفید انسان ہوں، یاد رکھیں۔ اور اگر اس پر عمل نہیں کروں گا تو کیا مچاؤں گا؟ فساد مچاؤں گا۔ باپ ہے تو گھر میں فساد، دفتر میں جرنیل ہے، کرنیل ہے، جج ہے تو فساد۔ دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی یہ ہدایت دولت ہے۔ تو دنیا میں تو سمجھتے رہے کہ بس دنیا میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ فرعون سے جا کے پوچھیں
جب غرق ہوا تو کہتے ہیں میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اب وہ اتنا صاف ستھرا اس کو سمجھ آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کی ہدایات ٹھیک ہیں. تو ہر فرعون کا یہی حال ہوتا ہے آخرت میں. اور قرآن نے کس طرح آیت 55 میں کھول کے بتایا کہ یہ مجرم قسم کھا کھا کے کہیں گے آخرت میں. دنیا میں جس کو سب کچھ سمجھتے وہاں کہہ رہے ہیں او ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی طرح ہے. سر جی وہ جیسے ایک اس میں ہے نا آخری آیت اس کی کالو یا لیتنی کنت ترابا، بولے گا کہ میں کاش میں مٹی ہوتا. یہ سورہ نبا کی آخری آیت ہے. جی سننے بھائی. اب دیکھیں نا وہاں انسان یہ جو گمراہ انسان جو دنیا میں ہے اللہ سے غافل رہے کس قدر پریشان ہے. سوچیں. اللہ آگے فرماتے ہیں. اچھا یہ تو تھی نا آیت آپ کی 55 اور 56 میں آ جائیں. اب دیکھیں جو قرآن کو پڑھتے سمجھتے ہیں نا، وہ تو تھی نا ان لوگوں کی بات جو قرآن کے منکر تھے. اب سنیں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا، العلم اور ایمان. العلم تو قرآن کا حدیث کا علم ہے. العلم یہ ڈگریاں نہیں ہیں. والایمان، اور اس علم پر یقین کہ یہ برحق ہے. وہ کیا کہیں گے؟ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، تو اللہ تعالیٰ کے نوشتے میں تم تو روز حشر تک پڑے رہے ہو. تو اہل ایمان، علم اور ایمان سے جو بہرہ مند لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نوشتے میں، یعنی جو اس نے لکھ رکھا ہے، تم روز حشر تک پڑے رہے ہو. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، یہ ہے وہ آج بعثت کا دن جب دوبارہ زندہ کر دیا اللہ نے. وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مسئلہ یہ ہے کہ تم جانتے نہیں تھے. یہی وہ حشر کا دن ہے جس وقت اللہ نے اٹھا کے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا. یہ آج قرآن ہمیں یہ بار بار بتا رہا ہے. میں اور آپ اگر سمجھ کے پڑھیں تو قرآن ایک جگہ نہیں 20 جگہ اس بات کا ہمیں یقین دلاتا ہے کہ بندے ہوش میں آ. یہ کوئی سوال یہاں تک دیکھیں قرآن کس طرح کھول کھول کے، اور صرف قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے والا یہ بات اس دن کہے گا. اور وہ کیسا دن ہوگا ذرا سنیں. اللہ اکبر. دنیا میں انسان کتنے بہانے بناتا ہے اور کچھ چل جاتے ہیں کچھ، کیونکہ جن کے سامنے بہانے بناتا ہے وہ کون سے علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتَهُمْ، وہ دن ہوگا جس دن ظالموں کو ان کی معذرتیں، ان کے بہانے کوئی نفع نہیں دیں گے. کیونکہ جس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں نا اس کو ہر علم کی پوری ڈیٹیلز معلوم ہے، تفصیلات معلوم ہے. اور پھر جو سب سے آج دنیا میں ایک موقع ہے ہمارے لیے، وہ آخرت میں نہیں ہوگا. وہ موقع کیا ہے بھلا؟ ایمان اور عمل صالحات. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ آگے پڑھ نہیں رہے. ہم لا ولا ہم یستعتبون، ان کو معافی مانگنے کے لیے بھی نہیں کہا جائے گا. یہ ہے آخرت. دنیا میں توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو. اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں کہ انسان پشیمان ہو، نادم ہو کہ اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اور پھر پلٹے اپنے رب کی طرف، معافیاں مانگے، اس کی استغفار کرے، اور باقی زندگی جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کے مطابق گزارے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اور یہ کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے اور بخشتا ہے، بشرطے کہ انسان اس دنیا میں توبہ کر لے. وہاں کوئی موقع نہیں ہوگا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ آخرت
قائم ہونے سے پہلے پہلے جتنا جلدی ہو سکے میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیں، توبہ نصوح کر لیں، اپنی زندگی کے اعمال، برے اعمال کے نتائج معاف کرا لیں دنیا سے، اللہ تعالیٰ سے دنیا میں۔ کوئی سوال آیت 57 کے بارے میں؟ تو 57 میں صاف بتا دیا کہ نہ تو ظالموں کی کوئی توبہ قبول ہوگی اس دن، اور نہ ان کو کی کوئی معذرتیں اور بہانے سنے جائیں گے۔ تو لہذا آج میں اور آپ اس دن کی تیاری کر لیں جس دن اللہ تعالیٰ عین عدل و انصاف کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا۔ اب آپ خود دیکھ لیں، جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن نے کبھی دنیا کی مثالیں، کبھی آخرت کی مثالیں، کبھی دنیا آزمائش ہے، کن چیزوں کی آزمائش ہے، آخرت میں کن لوگوں کو اجر ملے گا، کون مجرم ہوں گے، کھول کھول کے طریقے طریقے سے قرآن نے بتایا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کیونکہ انسانوں کو پیدا کرنے والا تھا، وہ انسانوں کی نفسیات سے واقف تھا، سمجھانے کا قرآن نے آپ دیکھ لیں، انسانی تاریخ کے واقعات ہوں، انسانی واقعات ہوں، ایک ایک چیز کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دل و دماغ بھی دے دیا ہے، حجت ہمارے پر پوری ہو چکی ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اس قرآن، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے فائدہ نہ اٹھایا تو سب سے بڑا نقصان یہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتایا کہ، اور آپ خود دیکھ لیں، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اگر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کوئی بھی نشانی لے آئے نا ان کے پاس، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر کیا کہیں گے؟ کوئی بھی نشانی لے آئیں، ان انتم الا مبتلون، وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، حق پر نہیں ہو۔ حالانکہ نبی جو لا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے لا رہا ہے، وہ عین حق ہے۔ یہ باطل اس لیے اس کو کہہ رہا ہے، یہ جھٹلا اس لیے کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے کہ وہ اپنی پرانی گندی روش پر قائم رہنا چاہتا ہے، وہ برائیوں کر کے اپنی دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ لیکن رب کہتا ہے کہ تیری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں گی اگر تو اس حکم کے تابع اس کو حق مان لے، وہ اس کو باطل مانتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ آج انسان کا، اور آپ دیکھ لیں دنیا کس قدر ذلت اور پستی میں لسڑی ہوئی ہے۔ 59 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنیں کس قدر اللہ رب العالمین کو یہ بات ناپسند ہے کہ انسان انکار کرے اس حق کا۔ اللہ کہتے ہیں کذالک یطبع اللہ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اسی طرح ٹھپا لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ اچھا، بے علم کا ان پڑھ مطلب نہیں ہے، بے علم کا مطلب کیا ہے؟ علم نہیں ہے سر۔ جو قرآن و سنت کو نہیں جانتے۔ بھائی ڈگریوں والے بھی بے علم ہیں، اگر وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے احکامات پر یقین نہیں ہے تو وہ بھی جاہل ہیں۔ اس قرآن کو جو پڑھے گا، سمجھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، وہ علم میں بھی صحیح، ایمان میں بھی صحیح، اور عمل عین اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کیا، تو گویا اس نے علم آمنوا وعملوا الصالحات کا حق ادا کیا۔ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، قرآن نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان چیزوں کو بیان کرنے میں، طرح طرح سے بیان کیا، مثالیں دے دے کر بیان کیا، تاریخ کے واقعات سے ثابت کیا، تاریخ سے ثابت کیا، عقل سے ثابت کیا، اخلاق سے ثابت کیا، شریعت سے ثابت کیا کہ یہ حق ہے اور اسی کے مطابق
اور عملاً یہ چیز بالکل صاف سیدھی واضح ہے کہ جس نے منکر کیا زمین فساد سے بھر گئی، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات اور خلفاء راشدین کا دور دیکھ لیں کہ دنیا امن و سکون سے بھر گئی۔ یہ تھی آیت 59 کہ اللہ تعالیٰ پھر جب انسان دنیا پرستی، شیطان پرستی اور طاغوت پرستی میں لگ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر اب تم نے کیونکہ فیصلہ کر لیا، اللہ مہر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح زندگی گزار کے جب پہنچتا ہے تو پھر وہاں کہتا ہے وہ ساری حقیقتیں اس پہ کھل جاتی ہیں۔ کبھی کہتا ہے کافر کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، کوئی موقع نہیں ہے، نہ معافی ہے نہ تلافی ہے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے آخرت میں کمال کی بات فرما رہے ہیں۔ فصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی کے ماننے والو، صبر سے کام لو۔ وعد اللہ حق، یہ اللہ کے وعدے برحق ہیں اور وہی پورے کر سکتا ہے، کوئی اور انسان اپنے وعدے کو پورے کرنے کی وہ قدرت نہیں رکھتا جو رب رکھتا ہے۔ لہذا اس کا وعدہ بھی حق اور پورا کرنا اس کے ذمے، اور پورا کرنے کے سارے ذرائع اور وسائل بھی اس کے پاس۔ اور ولا یستخفنک کالذین لا یوقنون، اور وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں تمہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ ذرا غور فرمائیں کیا مطلب ہے؟ یہ جو دوست شیطان کی ہو یا شیطانی انسانی دوست ہوں یا یہ باطل نظام ہوں، یہ سر سب کسی کا مائک کھلا ہوا ہے۔ خدا کے لیے مائک کو بند رکھیں۔ وحیدہ طاہر صاحبہ، مائک بند کرو بھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہرگز آپ کو ہلکا نہ پائیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ اب وہ شیطان ہو یا انسان شیطانی شکل میں ہو یا طاغوت ہو، وہ اس وقت آپ کو ہلکا نہیں پائیں گے جب آپ کا یقین پختہ ہوگا، قرآن سے آپ کا علم اور عمل کا تعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس علم اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ انسان کی گمراہی کے لیے، کیونکہ دنیا آزمائش ہے تو گمراہی کے راستے بھی بڑے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ انسان جس کو رب نے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، مخلوط قطرے سے، وہ کس طرح رب کے خلاف باتیں بناتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کس طرح جھگڑے کرتا ہے رب کے بارے میں؟ وہ اپنے حیثیت کو ہی نہیں پہچانتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ تمہیں ہلکا نہ پائیں، اور تم ہلکا کہ کب نہیں ہوگے، کب ان کے سامنے ڈٹ کے جم کے اور یقین سے بات کرو گے، جب تمہارے پاس ایمان ہوگا، وہ استقامت والا ایمان، وہ ایمان جو قرآن اور سنت کے علم سے بنتا ہے، اس پر یقین کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے۔ جب وہ آپ کے پاس ہوگا تو یہ آپ کو ہرگز ہلکا نہیں پائیں گے۔ یہ آپ کو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے، صحابہ اور صحابیات کو ہلکا نہیں پایا، کیونکہ وہ اسی قرآن کے ذریعے انہوں نے دعوت دی، اسی پہ عمل کیا۔ وہ اتنے بھاری تھے، اتنے زبردست تھے کہ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا۔ آج ہم اس لیے ہلکے ہیں کہ ہمارا قرآن اور سنت سے تعلق نہیں ہے۔ ذرائع اور وسائل دیکھ لیں، مسلمان امت کے پاس بڑے ہیں، لیکن قرآن جب تک نہیں ہوتا، ان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور حضرت عمر اس کے راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، قومیں رفتوں کو، ترقیوں کو پہنچیں گی جب اس قرآن پر عمل کریں گی۔ وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور دوسری قومیں ناکام اس وجہ سے ہوں گی جو آج ہم آپ دیکھ رہے ہیں، جو قرآن سے جن کا ایمان اور عمل کا تعلق نہیں ہو۔
تو آپ نے دیکھا کہ سورہ روم جو 60 آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں کس قدر ایک ایک آیت میں کلیئر بتایا گیا ہے کہ اے بندے، تیرا سب کچھ وابستہ ہے ایمان اور عمل صالح سے، دنیا ہو یا آخرت، اور اسی پر ہمیں یقین کر کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ کامیابیاں ساری جو اللہ نے وعدے کی ہیں وہ ملیں گی، اور اگر اس کو چھوڑیں گے تو وہ ذلتیں ایسے ہی ہماری مقدر ہوں گی جیسے آج ہو رہی ہیں۔ جی سر، توحید ہے سارا اس پہ۔ پورا قرآن توحید ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ جی سر، شروع یہ سنیں غور سے، شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، توحید کا بیان ہے، ختم ہوتا ہے تو سورہ کل کل اور سورہ ناس اور سورہ فلق، ساری توحید ہے، قرآن پورا توحید ہے، اس اللہ واحد کے احکامات ہیں، اس کی تعلیمات ہیں، اس کی ہدایات ہیں۔ تو توحید ہی دین اسلام، دین اسلام دین توحید ہے۔ سر جی اب تو ہم جب سے آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایک ایک آیت کو پڑھ کے تو ہم رکتے ہیں، سمجھتے ہیں، پورا قرآن ہی ایک ایک آیت پہ رکتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم اکبر، کتنے غافل تھے، پہلے ہم پڑھتے رہے، پتہ نہیں ہم نے 100 200 ختم کر لیے اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں آیا، ہم پڑھتے ہی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کتنے سارے نقص نظر آتے ہیں، اور جو نقص دور کرتے جاتے ہیں ہم اللہ کے ہاں بڑے مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور ہم کافروں کے مقابلے میں ہلکے نہیں ہوتے۔ بے شک، انشاءاللہ۔ سر یہ جو اس آیت میں یہاں پر یستخیف بننا کا لفظ ہے، یہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر ہے، ان کی طرف ہوگا کہ ان کو نہ ہٹا پائیں؟ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں تو وہ خطاب ان تمام مومنوں پر کے لیے ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے کفر کے مقابلے میں سخت تھے کہ آیت اتری، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، کہا اگر ایک ہاتھ پر سورج اور چاند رکھ لو اور تو میں پھر بھی اس سے باز نہیں آؤں گا، وہ تو سب ہمارے لیے ہے، یاد رکھیں۔ آپ ضمیر کے چکر میں نہ پڑیں، آپ قرآن کی ہدایات کو دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مل رہی ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں تو کتنے دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کے کرنے والے بن جائیں، قرب حاصل کرنے والے۔ کوئی سوال سورہ روم کے بارے میں؟ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو، اور اسی طرح سمجھنے کی، جیسے خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا، سمجھنے کی توفیق دے پروردگار۔ آمین ثم آمین۔ سر یہ جو آخری آیت ہے اس میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر تاریخ نے تو گواہی دے دی نا سر، یہ تو سچ ثابت ہو گیا پھر، الحمدللہ۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، تاریخ تو ایک ایک چیز، آپ اگر قرآن کے صحیح طالب علم ہیں نا تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا وہ اسی قرآن نے ان چیزوں کو پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اور یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صبر تو کرو، اللہ کے لیے صبر کرو، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، صرف اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کیوں؟ وہی آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کریں، سوچیں ذرا کہ دنیا ایک اس کے آرڈر سے ٹرمپ یہ جو ٹیرف کا سلسلہ ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ کیوں؟ ہم مفروضوں پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ رب رزق دینے والا ہے، وسائل اس کے ہاتھ میں، اور جو ہماری زندگی میں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے جو عمل کر رہے ہیں، ہمیں کسی
کافر کی کسی دھمکی کی کوئی فصبر، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو پھر تمہیں کسی مشکل کو حل ہونے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ہر قسم کی پروٹیکشن موجود ہے۔ تو صبر اور شکر اور تقوی، یہ تین چیزیں ہوں گی، اور آخرت کا یقین کہ میں نے ایک دن جو عمل اس دنیا میں کر رہا ہوں اس کا رب کے سامنے میں نے حساب دینا ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ وہاں نہ مال، نہ اولاد، نہ دولت، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے وہ ایمان جو مطلوب ہے۔ سر آج کل دیکھیں ذرا کتنی ریسرچ ہو رہی ہے قرآن کی ایک ایک آیت پہ، اور کیسے ان لوگوں کے دماغ کھل رہے ہیں نا۔ اگر کھلتے تو یہ حال نہ ہوتا دنیا کا۔ دنیا آج جس وجہ سے پریشان ہے نا، دیکھیں ریسرچ اور چیز ہے، لیکن ایمان اصل چیز ہے کہ یقین کہ حق یہ ہے بس، اور اس یقین کے نتیجے میں انسان کا عمل کہ ان ایک ایک حکم کی تعمیل کرے۔ اب اس یہ کام کرے گا تو پھر اس کی ریسرچ ٹھیک ہے۔ اگر اس کی ریسرچ صرف یہ ہے کہ حق ہے، اور پھر اگر اس حق کو قبول نہیں کرتا تو پھر وہ کیسا حق ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ اب ذرا ٹائم ہے 5-10 منٹ، ہم تھوڑا سا سورہ لقمان کو دیکھ لیں۔ اگر آپ سیرت میں ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ اچھی طرح پڑھیں، سیرت بتاتی ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی ہے تو اس وقت حالات کیا تھے۔ ہر سورت مکی ہو یا مدنی ہو، اگر مجھے سمجھ ہے کہ اس وقت سیرت کے نقطہ نظر سے حالات کیا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کس طرح عمل کیا، تو آپ یقین مانیں یہ میرے لیے ہر قسم کے معاملات، حالات میں میرے لیے یہ رہنمائی پیدا فرما دے گا قرآن۔ تو سورہ لقمان جو ہے یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے 5 ہجری میں ہجرت حبشہ بھی ہوئی ہے، اس سے یہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے نا، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ پھر اسی کے گرد ساری آیات جو ہیں وہ اسی مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہیں۔ تو اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی دعوت ہے نا، عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ جو انسانی فطرت سلیمہ، بگڑی ہوئی نہیں۔ بگڑی ہوئی فطرت کیا کہتی ہے؟ دنیا پتہ نہیں چند روزہ ہے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، کوئی اٹھا سکے گا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو ہے دنیا پرستی۔ لیکن اگر انسان اللہ کی دی ہوئی فطرت نیکی اور بدی کو پہچانے تو قرآن کا ہر حکم بالکل عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ جو برائی ہے، چاہے وہ شیطان کتنی خوبصورت کر کے دکھائے، وہ تباہی پھیلاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں آج اوریانی اور میک اپ اور اس کے سامان کس قدر دنیا کو گمراہی پر چلا رہے ہیں۔ لیکن یہ پردے والی زندگی، یہ اسلام کے مطابق خواتین اور مردوں کا الگ رہنا، دونوں کے دائرہ کار کو بتا دیا اللہ نے، دونوں کے اندر اس کے لیے ساری ان کو صلاحیتیں، وسائل اور ذرائع بھی دے دیے۔ اگر یہ بچوں کو پالیں دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر، تو پھر وہ بچے کبھی شکست نہیں کھائیں گے دنیا کے اندر۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود کس قدر کمزور ہے آپ ویسٹ آج دیکھ لیں۔ لہٰذا یہاں حضرت لقمان جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، اکثر لوگوں نے کہا ہے قرآن میں، وہ جو ہدایات دیتے ہیں وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کی دعوت ہے نا، یہ بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے۔
اور صحیح فکر اور دانش رکھنے والے حکیم لوگ بھی یہی دعوت دیتے رہے ہیں، اور اسی کو آج بھی جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ اس کا پھل بھی دیکھ لیتا ہے، اور جو اس کے خلاف جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کے خلاف کرنے والوں نے زمین اور خشکی اور تری دونوں کو فساد سے بھر دیا ہے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں، تو قرآن کی پیدا کی ہوئی فطرت، اور پھر اس فطرت کو جب دین کے مطابق چلائیں گے، شریعت کے مطابق، تو پھر دنیا کو وہ نتائج ملیں گے جو دنیا بھی اس کے لیے امن کا باعث ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گے۔ یہ ہے میسج۔ اب ہم اس آیت کو انشاءاللہ کل شروع کریں گے، آپ بھی پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں، تاکہ پھر آپ کو بھی یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے آپ کو، آپ اس کو خود حاصل کریں، اچیو کریں۔ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، والذین جہدوا فینا، جو ہمارے اس دین کے راستے کو حاصل کرنے کے لیے جہد و جہد کرتے ہیں، لنادینہم سبلنا، ہم ضرور بے ضرور ان کو یہ دعوت حق سجھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ تو آپ اور میں جتنی اس میں کوشش کریں گے، جتنی سچی طلب کے ساتھ، جس طرح اس پر جم کے، تو ہم اس کے نتائج بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، اور پھر اور ہمارا ذہن ایمان پختہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انشاءاللہ سر، اور آپ کو ضرور۔ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ذرا پڑھ کے آیا کریں، اور پھر سوال ضرور کیا کریں، تاکہ چیزیں بالکل کلیئر ہوتی چلی جائیں، اور ہم قرآن ہی کی روشنی میں اپنے ایمان کو ٹھیک ٹھیک بنیادوں پر قائم کریں، ایسا ایمان جو ہمیں عمل صالح پر مجبور کرے، اور ایسا عمل صالح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا نمونہ ہو۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ رب اس دنیا اور آخرت میں کیا کچھ ہمیں عطا کرتا ہے۔ سر جی پڑھ کے تو آتے ہیں اور پڑھا ہوا ہوتا بھی ہے، مگر جب آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو بالکل نہیں کچھ سمجھ آتی، ادھر ہی کھو جاتے ہیں، آپ کے اس کہنے کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، اس کے معاملے میں ہم اپنے درمیان سمجھنے کے لیے بحث و تمہیز کریں، تاکہ ہم پوری بات کو سمجھ لیں، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، ہم اس کے شکر گزار بنیں۔ بے شک، الحمدللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک بہت شکر ادا کرنے کی توفیق دے ہم لوگوں کو آمین۔ بھی، اور ہم لوگوں کو ساتھ، آپ کے ساتھ یہ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور سب کو اللہ پاک سب کی اولادوں کو نیک کرے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ہاں، پاک ان کو اللہ تعالیٰ، صحت والی زندگی۔ ہماری ایک بہن آج نہیں ہے اس میں، اب ان کا کل بایوپسی ہونی تھی، سب لوگ دعا کریں پورے اللہ اخلاص پاک کے ان کو ساتھ، کہ رب صحت العالمین تندرستی۔ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جی آمین سر جی، کل آمین میں ثم نماز آمین۔ پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ یاد آ گیا اور میں نے دعا کی تھی، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت محنت، قرآن اور سنت کے حوالے سے محنت کرنے والی خاتون ہیں۔ سر ام عبداللہ کی ہو رہی، جی ام عبداللہ کی ہو رہی ہے، جی جی بالکل۔ جی اللہ نے شفائے کاملہ عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ سر وہ فکر کرنے والی ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے والی ہیں۔ بے شک۔ بار بار بالکل ہمیں وہ بالکل۔ پرسنلی ہمیں نمبروں پہ کال کر کے، میسج کر کے انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ آ جاؤ کلاس میں، آ جاؤ کلاس میں، ورنہ کس کو فکر ہوتی ہے سر جی؟ بہت اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر ان کی جو مثالی کردار ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم لوگ اور ربنا سر جی آپ تقبل، کے بھی بہت اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پہ، کہ مطلب وہی سب جو روز تعریف کر رہے ہوتے ہیں، سب روز کہہ رہے ہوتے ہیں، تو سب کی زبان ہوتی ہے سمجھ لیں وہ نا، ہم سب کی طرف سے وہ بول رہے ہوتے ہیں جو بھی بول رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین آمین، ہم سب کو۔ جزاک اللہ،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. جزاک اللہ اللہ. پاک آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے اور اس